اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرد کے لیے کیسریا یعنی زعفرانی رنگ کا لباس پہننے کی حرمت کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو کیسریا رنگ کا کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے، بخاری اور مسلم۔ فائدہ: کیسریا یعنی زعفرانی ایک مشہور بوٹی ہے، اس سے رنگا ہوا کپڑا زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو معلوم کیا کہ کیا تیری ماں نے تجھے یہ کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں انہیں دھو ڈالوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ان کو جلا دو۔ ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کافروں کا لباس ہے تو اسے مت پہن، مسلم شریف۔ فائدہ: اصفر بھی ایک بوٹی ہے جو زعفران کی طرح زرد رنگ ہی دیتی ہے۔ اس کی حرمت کی وجہ بھی علماء نے یہی بیان کی ہے۔ ایک تو یہ رنگ عورتوں میں استعمال ہوتا ہے، دوسرے کافر بھی اس رنگ کا لباس پہنتے ہیں۔ ان لوگوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ کسی دن رات تک خاموش رہنے کی مناہی کا بیان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد ہے کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں اور کسی دن رات تک خاموش رہنے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسے ابو داؤد نے حسن سند سے روایت کیا ہے۔ امام خطابی اس حدیث کی ویاکھیا میں فرماتے ہیں کہ جاہلیت کی عبادات میں خاموش رہنا بھی تھا تو اسلام میں اس سے منع کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ خاموشی کی بجائے اللہ کا ذکر اور بھلائی کی بات کرو۔ حضرت قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ احمس قبیلے کی ایک عورت کے پاس تشریف لائے جس کو زینب کہا جاتا تھا، تو اسے دیکھا کہ وہ بولتی نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا اسے کیا ہے، یہ بات کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے بتلایا اس نے خاموش رہنے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ بات چیت کر، اس لیے کہ یہ خاموشی جائز نہیں، یہ جاہلیت کا عمل ہے، تو اس نے بولنا چالنا شروع کر دیا، بخاری۔ فائدہ: ان حدیثوں سے واضح ہوتا ہے کہ یتیمی بلوغت تک رہتی ہے، بالغ ہونے کے بعد بچہ یتیم نہیں ہوگا۔ دوسرا، زمانہ جاہلیت میں خاموش رہنے کو بھی عبادت اور قربت کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اسلام میں اس قسم کے کاموں کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اس سے بھی منع کر دیا گیا اور تاکید کی گئی کہ خاموش رہنے کی بجائے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور بھلائی کی باتیں کرو۔ البتہ بری باتوں، جھوٹ، چغلی اور غیبت وغیرہ کے مقابلے میں خاموش رہنا بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہوں، آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، تمام بیماریوں و مرض سے ہمیں شفاء کلی عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔